مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا پروگرام ہے خاندان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس پروگرام میں ہم سرکار اعظم شفیع اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے مقدس افراد کا تذکرہ سنتے ہیں، ان کے فضائل و مناقب کا بیان ہوتا ہے، اور قرآن و حدیث میں ان نفوس قدسیہ کے جو فضائل و مناقب بیان کیے گئے، ان کی عظمت و شان کا جو اظہار کیا گیا، اس کا مختصر بیان سنتے ہیں۔ اور اس کا ایک بنیادی سبب اور وجہ یہ ہے کہ ان نفوس قدسیہ کا تذکرہ کرنا یہ ہمیں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے معاملے میں اس طرح معاون ہے کہ ان افراد سے پیارے آقا علیہ السلام کو محبت تھی، تو چونکہ پیارے آقا علیہ السلام کی محبت ایمان کی جان ہے، تو آپ سے جو محبت رکھتا ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام کے پیاروں سے بھی وہ محبت رکھے، کیونکہ یہ ایک محبت کا اصول ہے۔ علماء کرام نے اس بات کو بیان بھی کیا ہے کہ محبت مصطفیٰ کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ جن حضرات سے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو محبت تھی، ان سے بندہ مومن محبت رکھے، عقیدت رکھے۔ ہم اپنے اس پروگرام میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد والدین مصطفیٰ کا تذکرہ سن چکے، پھر اولاد مصطفیٰ میں بھی پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی 3 صاحبزادیوں کا تذکرہ سن چکے، حضرت زینب رضی اللہ عنہا، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے 4 صاحبزادیاں عطا فرمائی تھیں، 3 کا تذکرہ تو ہم سن چکے۔ آج نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی 4تھی صاحبزادی کا تذکرہ سنیں گے۔ اگرچہ ترتیب کے اعتبار سے، ولادت کے اعتبار سے، دنیا میں تشریف لانے کے اعتبار سے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آخری صاحبزادی ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی 4تھی صاحبزادی شہزادی، جن کو خاتون جنت کہا جاتا ہے، سیدۃ نساء العالمین کہا جاتا ہے، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ اور پیارے آقا علیہ السلام کی یہ ایسی مقدس صاحبزادی ہیں کہ ان کے فضائل و مناقب کا بیان ہمیں احادیث مبارکہ میں جا بجا ملتا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اسی صاحبزادی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر خیر سنیں گے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے 1 سال پہلے یا 5 سال پہلے مکے میں حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے اگر فضائل و مناقب کی بات کی جائے تو بلا مبالغہ وہ آسمان کے ستاروں کی طرح بے شمار ہیں۔ جا بجا پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اس صاحبزادی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل و مناقب بیان فرمائے ہیں۔ احادیث کی کتب کو دیکھ لیجئے، سیرت کی کتابوں کو دیکھ لیجئے، باقاعدہ محدثین کرام نے ابواب بندی کی اور باقاعدہ ان احادیث کو روایت کیا جن میں حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلتوں کا بیان ہے۔ جیسے کہ صحیح بخاری شریف میں حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت و شان کے حوالے سے ایک روایت ہے جس میں آپ کا ایک ٹائٹل، آپ کا ایک لقب بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو کائنات کی جان ہیں، جان کائنات ہیں، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ علیہ السلام اپنی اس صاحبزادی
حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اہل جنت کی خواتین کی سردار ہیں۔ ایک اور روایت میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا لقب اور آپ کی فضیلت یوں بیان کی گئی ہے کہ سیدۃ نساء العالمین، کہ جہان کی عورتوں کی سردار یہ سرکار اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام فاطمہ ہے اور فاطمہ کا لفظی معنی ہے چھڑانے والی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو فاطمہ کیوں کہا جاتا ہے، اس کی بھی بڑی پیاری وجہ ہے، اور اس وجہ میں آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت کا بھی بیان ہے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی برکات اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی نسبت کی بہاروں کا بھی بیان ہے۔ فاطمہ کا لفظی معنی ہے چھڑانے والی۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وجہ بھی بیان فرمائی۔ ارشاد فرمایا انما سمیت فاطمہ، انہیں فاطمہ کہا جاتا ہے۔ فاطمہ کیوں کہا جاتا ہے؟ لأن اللہ فطمها ومحبیها عن النار او کما قال، کیونکہ فاطمہ کا لفظی معنی ہے چھڑانے والی، تو اب فاطمہ کیوں کہا جاتا ہے؟ پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں بے شک اس کا نام، میری صاحبزادی کا نام فاطمہ رکھا گیا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اسے اور اس سے محبت رکھنے والوں کو دوزخ سے آزاد فرمائے گا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام فاطمہ ہے، یعنی وہ ذات، وہ ہستی جن کے صدقے میں ان سے عقیدت رکھنے والے جہنم سے چھڑائے جائیں گے، جہنم کے عذاب سے دور کیے جائیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نام کے ساتھ آپ کا ایک لقب استعمال ہوتا ہے زہرا، بہت مشہور لقب ہے۔ زہرا کا لفظی معنی ہوتا ہے کلی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شان یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے بدن اقدس سے جنت کی خوشبو آیا کرتی تھی، اور پیارے آقا علیہ السلام اس خوشبو کو سونگا کرتے تھے۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ایک گہرا تعلق حاصل ہے، آپ رضی اللہ تعالی عنہا پیارے آقا علیہ السلام کی جگر کا ٹکڑا ہیں، تو پیارے آقا علیہ السلام سے نسبت کی یہ بہار ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے جسم اقدس سے جنت کی خوشبو آیا کرتی تھی، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ عظمت و شان ہے۔ آپ کو یہ برکت نصیب ہوئی کہ پیارے آقا جو مالک جنت ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بدن اقدس سے آنے والی اس خوشبو کو سونگا کرتے تھے۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی میں جنت کی خوشبو سونگنا چاہتا ہوں تو شممت ریح فاطمہ، میں فاطمہ کی خوشبو سونگ لیتا ہوں۔ تو چونکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے بدن اقدس سے جنتی خوشبو آتی تھی، تو اس نسبت سے اور اس فضیلت کے اظہار کے لیے آپ کا ایک ٹائٹل ہے زہرا، یعنی کہ کلی۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت بھی اپنے ایک کلام میں پنجتن پاک کا جب ذکر خیر فرماتے ہیں تو حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے اسی لقب کا بیان کرتے ہیں کہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ تو یہ سارا خاندان ہی خوشبودار ہے اور ان کی خوشبو سے سارا عالم مہک رہا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت و شان کا اس انداز میں بھی بیان فرمایا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فاطمۃ بدعۃ منی او کما قال، کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو جو چیز ناراض کرتی ہے اس سے پیارے آقا علیہ السلام بھی ناراض اور ناخوش ہوتے ہیں، اور ان کو راضی کرنے والا اگر کوئی کام کیا جائے تو اس سے قلب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو راحت پہنچتی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب مکۃ المکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی تو ہجرت کے دوسرے سال پیارے آقا
مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اس صاحبزادی خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح اپنے چچا زاد بھائی حضرت مولا علی مشکل کشا حیدر کرار کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الاسنا سے کیا۔ یہ بڑا مبارک نکاح تھا۔ دونوں نفوس قدسیہ کی ایسی برکات ظاہر ہوئیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسی اولاد عطا فرمائی کہ جن کے ذریعے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نسب اور آپ کا مبارک شجرہ اور آپ کی مبارک نسل چلتی ہے، اور ساری دنیا میں آج سادات کرام کی بہاریں ہیں۔ جی ہاں، پیارے آقا علیہ السلام کی جو اولاد ہے، آپ کے صاحبزادے اور آپ کی صاحبزادیاں، ان میں حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک نورانی نسل کا سلسلہ حضرت خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ذریعے جاری ہوا۔ انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے ڈیٹیل کے ساتھ بھی ہم سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الاسنا کو اولاد عطا فرمائی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اولاد کے حوالے سے علماء کرام نے اپنی کتابوں میں یہ ذکر کیا کہ حضرت مولا علی اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے 3 شہزادے یعنی 3 صاحبزادے اور 3 صاحبزادیاں تھیں، اور ان کے بڑے مبارک اور پیارے نام ہیں۔ 2 نام تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے صاحبزادوں کے بڑے مشہور ہیں، لیکن حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ایک تیسرے صاحبزادے بھی ہیں جو بچپنے ہی میں دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، اس لیے روایات میں اور کتب میں ان کا اتنا تذکرہ نہیں ملتا، اور کئی لوگ ان کے نام سے بھی واقف نہیں ہوتے۔ لیکن علماء کرام نے ذکر کیا کہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے 3 صاحبزادوں میں سے سب سے بڑے صاحبزادے حسن مجتبیٰ ہیں۔ حسن اتنا خوبصورت، اتنا شاندار نام ہے، اور آپ کے دوسرے صاحبزادے امام حسین سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حسن حسین، اور ان دونوں یعنی حسنین کریمین کے ایک تیسرے بھائی بھی ہیں جو بچپن ہی میں وصال فرما گئے، ان کا نام محسن ہے۔ بعض لوگ اس کو محسن پڑھتے ہیں، لیکن علامہ زرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شرح زرقانی میں اس کے اعراب بیان فرمائے ہیں کہ درست اعراب محسن ہے، جس طرح مبشر کا لفظ ہوتا ہے تو مبشر کے وزن پر محسن۔ تو یہ مولا علی اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے 3 صاحبزادے ہیں، حسن، حسین اور محسن۔ اسی طرح حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی 3 صاحبزادیاں تھیں، اور 3 صاحبزادیوں کے اگر نام دیکھے جائیں تو حضرت فاطمۃ الزہرا کی جو 3 بہنیں ہیں، 3 بہنوں والے نام ہی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی صاحبزادیوں کے رکھے۔ یعنی اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنی بہنوں سے کتنی محبت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو 3 صاحبزادیاں عطا فرمائیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی 3 صاحبزادیوں کے وہی نام رکھے جو آپ کی تینوں بہنوں کے تھے۔ یعنی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی 3 صاحبزادیوں میں سے ایک صاحبزادی کا نام حضرت زینب ہے، ایک صاحبزادی کا نام حضرت رقیہ ہے، اور ایک صاحبزادی کا نام ام کلثوم ہے۔ لیکن حضرت خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اس مبارک اولاد میں سے ایک صاحبزادے یعنی کہ امام محسن اور ایک صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ بچپن ہی میں دنیا سے پردہ فرما گئے، وصال فرما گئے، اور حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یعنی حسنین کریمین، یہ وہ نفوس قدسیاں ہیں جن سے نبی پاک علیہ السلام کا آگے نسب چلتا ہے، اور خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی نسل کا سلسلہ چلتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک صاحبزادی جن کا نام ام کلثوم ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کا نکاح مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ یعنی خلفائے راشدین کو دیکھا جائے تو کتنی محبتیں ہیں کہ خلفائے راشدین کا اتنا گہرا تعلق ہے کہ مولا علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنی لخت جگر حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرتے ہیں۔
یعنی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نسبت کے اعتبار سے خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد ہیں، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی دوسری صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کا نکاح مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے یعنی کہ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جو دو صاحبزادے ہیں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین یعنی حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کی بھی کیا شان ہے کہ نبیوں کے سالار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک اولاد یعنی سادات کرام کا سلسلہ امام حسن اور امام حسین کے ذریعے چلتا ہے، اور آج دنیا میں جتنے بھی سادات کرام ہیں وہ یا تو حسنی سید ہیں یا حسینی سید ہیں، جیسا کہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی المعروف غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کو دیکھ لیجئے، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد گرامی کی طرف سے حسنی سید ہیں اور اپنی والدہ کی طرف سے حسینی سید ہیں، یعنی پوری دنیا میں سادات کرام کا اگر شجرہ دیکھا جائے تو نبی پاک علیہ السلام کی آل جو ہے، آپ علیہ السلام کی جو اولاد ہے وہ یا تو امام حسن کی نسل سے ہے یا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، شریعت میں یہ اصول ہے کہ نسب باپ کی طرف سے لیا جاتا ہے، یعنی انسان اپنے باپ کی طرف منسوب ہوتا ہے اور انسان کے جو بیٹے ہوتے ہیں اسی سے نسل چلتی ہے، لیکن حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کائنات میں یہ خصوصیت ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اولاد یہ پیارے آقا علیہ السلام کی اولاد قرار پاتی ہے۔ امام حسن، امام حسین اور ان کے حقیقی بہن بھائی یہ پیارے آقا علیہ السلام کے بیٹے ٹھہرتے ہیں، یعنی حسنین کریمین اور ان کے حقیقی بہن بھائیوں کا نسب جو ہے وہ والدہ کی طرف سے چلتا ہے اور وہ پیارے آقا علیہ السلام کی اولاد قرار پاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک نسل کا سلسلہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دو صاحبزادوں امام حسن اور امام حسین کے ذریعے جاری ہوا۔ یہ کائنات میں حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شاندار فضیلت ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، جب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا تو خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بڑا غمگین رہتی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی کا آپ کو بڑا صدمہ ہوا، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے 6 مہینے کے بعد 3 رمضان المبارک 11 ہجری میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس دنیا سے پردہ فرمایا، اور ایک روایت کے مطابق حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نماز جنازہ پڑھایا اور جنت البقیع میں آپ کا مزار بنا۔ حضرت مولا علی، حضرت عباس اور حضرت فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو قبر میں لحد میں اتارا۔ اللہ تبارک و تعالی خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مزار پر مزید رحمتوں کا نزول فرمائے اور ان رحمتوں سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان میں جو منقبت کے طور پر اپنے مشہور زمانہ سلام میں اشعار تحریر کیے ہیں وہ بڑے شاندار ہیں، جن میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کئی خوبیوں کا، کئی اوصاف کا، کئی عظمتوں کا اظہار ہے۔ چنانچہ بریلی کے امام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بارگاہ میں عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں: اس بطول جگر پارائے مصطفیٰ، اس بطول جگر پارائے مصطفیٰ، حجل آرائے عفت پہ لاکھوں سلام، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ تبارک و تعالی اس
ذکر خیر کی برکت سے ہماری بخشش و مغفرت فرمائے، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آل اولاد کا تذکرہ کرنے، ان کے فضائل و مناقب سننے، ان سے محبت کو بڑھانے اور ان کی سیرت پر اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام۔